توشہ خانہ کیس میں سزا معطل ہونے کے بعد عمران خان سائفر کیس میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ قانون کے مطابق اس حساس کیس کا فیصلہ 1 ماہ میں سنانا لازمی ہے۔ عمران خان کے مقدمات اور سزاؤں کے ساتھ ساتھ ایک اور بحث بھی موجود ہے کہ کیا سزا معطلی کے ساتھ الیکشنز کے لیے ان کی نااہلی بھی ختم ہو گئی ہے یا نہیں۔ توشہ خانہ کیس میں عمران خان کی سزا صرف 3 برس قید ہی نہیں تھی بلکہ انہیں الیکشن لڑنے کے لیے بھی نااہل قرار دے دیا گیا۔ ہائی کورٹ سے سزا معطل ہونے کے بعد عمران خان کو سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کی نااہلی ختم ہو گئی ہے۔ ایک ٹی وی پروگرام میں گفتگو کرتے ہوئے سینئر صحافی شوکت پراچا کا کہنا ہے کہ عمران خان کی نااہلی سزا کی وجہ سے تھی جو سزا معطل ہونے کے ساتھ ہی ختم ہو گئی۔ تاہم شوکت پراچا کے مطابق فوری طور پر عمران خان کی رہائی کا امکان دکھائی نہیں دیتا۔ دوسری جانب ایک قانونی رائے یہ بھی ہے کہ عمران خان کی سزا معطل ہوئی ہے لیکن ان کی کنوکشن معطل نہیں ہوئی، یعنی ان کا جرم ختم نہیں ہوا۔ اس صورت میں ان کی نااہلیت برقرار رہے گی۔ آئین کے آرٹیکل 62 کی شق H کے تحت اگر کسی شخص پر ایسا جرم ثابت ہو جس میں اسے 2 برس یا اس سے زائد کی سزا سنائی گئی تو وہ الیکشن لڑنے کے لیے نااہل تصور ہوگا تاوقت یہ کہ اس کی رہائی کو 5 برس گزر چکے ہوں۔ اسلام آباد کی عدالت نے 5 اگست کو عمران خان کو سزا سناتے ہوئے کہا تھا کہ عمران خان پر کرپٹ پریکٹسز کا جرم ثابت ہوا ہے۔ اسلام آباد سے تعلق رکھنے والے سینئر صحافی طارق چودھری کے مطابق پاکستان میں اعلیٰ عدالتوں کو 3 برس یا اس سے کم سزا کسی بھی وقت معطل کرنے کا اختیار ہے، تاہم مقدمہ جاری رہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کے معاملے میں عدالت نے سزا معطل کی ہے، بری نہیں کیا۔